العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وولده شيخ عبد القادر جيلاني وولده حباه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت عزت و انکساری کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت مرشد کامل الشیخ فقیر سخی سلطان محمد جاوید سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالی میں صوفی باصفا حاجی محمد منیر احمد سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحب کے داماد صوفی محمد عامر سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے تمام خلفاء بھائی، تمام میرے پیر بھائی، دوست احباب اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اور آنے والی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر دیا، ایکو ڈھیلے بند کر دیا۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے دامن میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو، اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ سے یاد چاہوں گا۔ آج کی محفل بنسبت آج کی محفل کی ملکیت، آج کی محفل کے خاص الخاص اصال ثواب ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمہ کی نسبت سے ہے، اور الحمدللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ جو میرے پیر بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، حضرت صاحب کو، منیر صاحب کو، خلفاء بھائی کو اور اپنے ان سینئر پیر بھائی کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، جو میرے نئے پیر بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمہ کی حالات زندگی کو پڑھیں۔ ہم دامن سے وابستہ ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت فقیر محمد جاوید پیر مرشد صاحب سے، حضرت سروری قادری صاحب سے دامن برکاتہم العالیہ، اور آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں سلسلے کے اندر، ویسے تو اولیاء کرام بہت سارے اللہ کے ولی، ہمارے اپنے سلسلے کے اندر ایسے ایسے مرشدین ہیں جن میں سے سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمہ ہے۔ جب میں آج آپ کی بارے میں پڑھ رہا تھا، دوستو آپ خود لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میرے حالات زندگی کو طالب سروری قادری پڑھے گا، جو مجھ پہ رقت طاری ہوتی تھی پڑھنے والے پہ بھی وہی طاری ہوگی، اور حق لکھا ہوا ہے حیات سروری کے اندر۔ آپ سید تھے، پٹھان تھے، گنڈا پور سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ 10ویں پشت سے، یعنی 10 آپ کے جو آباء و اجداد ہے، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کا نام تو نور محمد ہے، آپ کے والد صاحب کا نام حاجی گل محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ حاجی گل محمد۔ پھر آپ کے دادا کا نام بہادر خان محمد ہے، اس طرح کمال خان ہے۔ جاتے ہوئے 10ویں پشت میں جا کے ملتے ہیں حضرت سید گیسو محمد گیسو دراز سے، 10ویں پشت سے۔ یہ سید محمد گیسو دراز جن کا مزار اقدس انڈیا حیدرآباد دکن میں ہے، اور حضرت سید محمد غیث دراز کا 18ویں پشت پہ جا کر مولا علی سے ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم 18 وہ 10 یہ 28 کو ہم ٹوٹل کریں نا، تو ہمارے حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمہ 28ویں یا 29ویں پشت میں مولا علی سے جا کر ملتے ہیں۔ یعنی آپ پکے سید حسنی حسینی ہیں۔ اچھا، آپ جو ہے نا، جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، یعنی آپ 6-7 سال کے ایاز بھائی، تو آپ کے والد محترم شاہ گل محمد صاحب، حاجی شاہ گل محمد صاحب ایک ولی تھے کلاچوی علیہ رحمہ۔ کلاچی کے اندر حاجی صالح محمد خان
ان کے پاس لے جایا کرتے تھے حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کو. تو صالح خان محمد جو سرکار تھے نا, وہ نور محمد سرکار کو جب حالانکہ 6 سال کے 6-7 سال کے آپ کو دیکھتے تھے تو صالح خان کون ہے؟ وہ اللہ کے خود ولی ہے. ان کی نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹک جاتی تھی, جبکہ ابھی صالح خان محمد کو پتہ نہیں ہے نور محمد کون ہے. اچھا نگاہیں ٹک گئی, ایک دفعہ ایسا ہوا, 2 دفعہ ایسا ہوا, 3 دفعہ ہوا, تو صالح خان نے حاجی گل خان سے فرمایا کہ تمہارے بیٹے میں کچھ ہے. کیا ہے مجھے نہیں پتا, کچھ ہے. اچھا پھر ہوتا یہ, اس سے دلچسپی بڑھ گئی حاجی گل محمد خان صاحب کی, یعنی جو ہمارے دادا پیر المرشد کے والد محترم کی. جیسے کہ اگر حضرت صاحب کسی کے بیٹے کی تعریف کر دے تو باپ کا جی اٹھتا ہے نا کہ یار میرے بیٹے کی تعریف ہوئی. اب وہ حاجی گل محمد صاحب نے بڑے خوش ہوئے. اب وہ حاجی گل محمد صاحب جو نا وہ شروع سے سلطان باہو سے انسیت رکھتے تھے. ہاں شروع دن سے ہی سلطان باہو سے بڑی انسیت تھی. اچھا حاجی گل محمد صاحب بیت تھے حاجی صالح محمد صاحب سے. اب ان کے مرشد نے تعریف کر دی ان کے بیٹے کی. اب وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, بیٹا کیا کر رہا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ حاجی صالح خان محمد کے تصور و خیال میں نور محمد سرکار کی شبیہ بیٹھ گئی. اچھا شبیہ بیٹھی تو آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک نور کا سمندر ہے. ہاں نور کا سمندر ہے. دوستو یقین کرو کیا مقام مرتبہ نور محمد سرکار کا. نور کا سمندر ہے, اس میں اللہ ذات کی کشتی ہے. ہاں اس کی کشتی پہ اس میں اللہ ذات مرکوم ہے. اور آپ فرماتے ہیں صالح خان محمد کہ تمام اولیاء کرام مجھ سمیت اس میں سوار ہیں. اب ہوتا ہے یہ کہ حضور کے پاس ایک جھولا ہوتا ہے, اس جھولے کے اندر بچہ سویا ہوا ہوتا ہے. اب وہ بچہ آواز لگاتا ہے کہ کشتی کو روکو, میرے والد صاحب باہر رہ گئے. اب اس بچے کی حکم سے کشتی کو روک دیا جاتا ہے. اب صالح خان محمد جا کے جھولے کے پاس جا کے دیکھتے ہیں بچہ ہے کون. جب وہ خواب میں دیکھتے ہیں بچے کی شکل, وہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے لیکن شکل ملتی ہے نور محمد سرکار سے. نور محمد سرکار سے ملتی ہے. آپ کی اسی وقت آنکھ کھلتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ بس جیسے ہی صبح ہو نا اور یہ حاجی گل محمد آیا, میں اس کو بتاؤں کہ نور محمد کا اتنا بڑا مقام ہے. اب نور محمد جب آتے ہیں, بچے ہوتے 6-7 سال کے, یعنی بھائی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب تم سے کہا تھا نا حاجی گل محمد کہ تمہارے بچے میں کچھ ہے. تمہارا بچہ خود تو اللہ کا ولی ہے, ساتھ میں تمہیں بھی اللہ کا ولی بنا گیا. یعنی کشتی میں ہم سب سوار تھے, تم نہیں تھے. اس نے حکم فرمایا اس جھولے کے اندر, پنگوڑے کے اندر, الفاظ لکھا ہوا ہے حیات سروری کے اندر, پنگوڑے کے اندر وہ نور محمد کم سن بچہ, معصوم بچہ سویا ہوا ہے. اس نے آواز لگائی سرکار سے کہ روکو کشتی کو, میرے والد باہر رہ گئے. تو میں دیکھتا ہوں کہ والد کون ہے, وہ والد کو تم ہوتے ہو. تو اس کی آپ نے پرورش کرنی ہے. اچھا دوستو واقعہ تو بہت لمبا ہے. اچھا پھر ہوتا ہی ہے کہ حاجی گل محمد صاحب بچپن ہی سے نا آپ کی پرورش کرتے ہیں. اچھا حاجی گل محمد صاحب وہ عربی کے اور فارسی میں وہ عالم ہوتے ہیں. اب حاجی گل محمد صاحب کے پورے خاندان میں نا کوئی انگلش تعلیم والا بچہ نہیں ہوتا, اس کو انگریزی کہتے ہیں, اسکول تعلیم والا بچہ ہوتا نہیں ہے. اب نور محمد سرکار بچپن ہی سے نا, بچپن سے بڑے ذہین, اسکول میں ممتاز آنا. اچھا آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے نا ایسی رکت آتی تھی کہ میں کونے میں چھپ چھپ کے جا کے رویا کرتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. دوستو ایک بات یاد رکھنا, ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے قال. کیا ہوتا ہے؟ ہاں حال اور قال میں فرق ہوتا ہے. شریعت پابندی لگاتی ہے قال کے اوپر, یعنی بولنے پہ اور لکھنے پہ, لیکن حال اور مشاہدہ جو بندے کا ہوتا ہے نا اس کی پابندی شریعت پہ نہیں ہوتی. شریعت فتویٰ کیسے لگائے گی, اس کے اوپر کیا حال گزر رہا ہے. شریعت فتویٰ کس پہ لگائے گی, مشاہدہ کر کس کا رہا ہے. آئی بات سمجھ, یعنی قول میرے بولنے میں شریعت پابندی لگائے گی, میرے لکھنے میں لگائے گی, لیکن جو گزر رہی ہے حضرت صاحب کے اوپر اور جو ان کے قلوب پہ انوار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, شریعت فتویٰ لگائے کس طرح. آگے بات سمجھ, یعنی حال اور قال میں فرق. آپ اپنے حال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھے جا رہا ہوں, چھوٹی سی عمر ہے میں اللہ کو دیکھے جو اتنا روتے اپنے حال چھپا کے اپنے میرے والد کو نہ معلوم پڑے, میرے بھائیوں کو نہ معلوم پڑے, آپ نے چھپا کے آپ بڑے ہوتے ہیں. ہوتا یہ کہ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں 8ویں کلاس میں, 9ویں کلاس میں, 10ویں میں, کالج میں, ایون کہ ایسا موقع آتا ہے
کہ حاجی صالح خان محمد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک حاجی گھول صاحب تمہارے بیٹے کو نا انگلش تعلیم راز نہیں ہے، آپ اس کو انگریزی تعلیم سے باہر نکال دیں۔ اب حضرت فقیر نور محمد سرکار یہ بات سنتے ہیں تو وہ خلاف ہو جاتے ہیں کہ یار میرے خاندان میں کوئی اتنا پڑھا لکھا ہے نہیں، مجھے کیوں اس بات سے روکا جا رہا ہے؟ اچھا آپ اس طرف آپ درویشی میں جانے سے بچ رہے تھے کہ میں اس طرف نہ جاؤں، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کا ذہن تک میرے خاندان میں کوئی انگریز تعلیم یافتہ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، کوئی فلاسفی نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں بنا، آپ کا ذہن اس طرف تھا، لیکن آپ کا جو قلوب تھا، جو رب چاہ رہا تھا، آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں جو رب چاہ رہا تھا، آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جو میرا حال تھا نا وہ ایسا تھا کہ میں جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا پھر اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھے سلطان باغ میں بتایا تو فرسٹ ٹائم لے گئے تو میرے والد صاحب نے وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، فقیر اسلم صاحب اس وقت حیات تھے، فقیر اسلم صاحب، ان سے کہا کہ آپ جو ہے میرے بچے کے لیے دعا فرمائیں اور مراقبہ کریں، میرے بچے کے لیے بہتر کیا ہے۔ تو آپ نے مراقبہ کیا، سلطان باہو سے بات کی، سلطان باہو سے بھی اشارہ آیا کہ اس فقیر نور محمد سرکار کو، نور محمد کو میرے حوالے کر دو اور اس کو کالج سے نکال دو۔ آپ ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پہ، اسے کالج سے باہر نکال دو اور میرے حوالے کر دو۔ اب نور محمد سرکار نے اس بات کو، آپ خود لکھتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں، میں نے اس بات کو مطلب اگنور کیا کہ نہیں میں تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔ اب سلطان باہو قربان جائے، سلطان باہو نے ایسی کھیس لگائی نور محمد سرکار میں نا کہ کھیس لگاتے لگاتے آپ ان کی کھیس میں رہے، پھر آپ وہاں سے نکلے سلطان باہو سے، آپ گئے لاہور میں۔ جب لاہور میں گئے آپ ہاسٹل میں رہے، رات کے اندھیروں میں اتنا روتے، آپ لکھتے کہ میں رو رو کے اپنی کتابوں کے برق میرے گیلے ہو جاتے کہ میں کروں کیا، اور میرے قلب سے ایک ہی آواز آئے، اللہ باہو، اللہ باہو۔ اب آپ بڑے پریشانی میں کروں تو کروں کیا؟ آپ نے پھر ایک ہی فیصلہ کیا کہ سلطان باہو نے کہا تھا کہ نور محمد میرے حوالے کر دے۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا بولا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ، اپنے والد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، حالانکہ آپ بہت ذہین ممتاز آنے والے اور انگلش ایسی لکھتے تھے آپ اور ایسی بولتے تھے کہ آپ کے گاؤں کلاچی کے اندر کوئی انگلش جانتا تک نہیں تھا۔ جب آپ نے وہ سارے، اچھا آپ نے اپنے بارے میں لکھا میں تھا فیشن لیبل، جب آپ درویشی میں آئے نا پھر آپ نے سارے جو کپڑے جو آپ کی دنیاوی تھے وہ اتارے، آپ نے ایک لنگی پہن لی، ایک اپنا کرتا پہن لیا اور ایک پگڑی پگ باندھ لی، پھر آپ سلطان محمد پر رہنا شروع ہو گئے۔ اس طرح رہے، جب آپ کے خاندان کو معلوم پڑا کہ نور محمد کو ہو کیا گیا تو آپ کے ماموں، چاچا، آپ کے کزن سب آپ کو منانے آئے کہ اے نور محمد ہم تجھ سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے، کہ تم نے درویشی کی بات کرتے، آپ بولتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ میرا یہ حال یہ بے خود ہے، میرا اس میں اختیار نہیں ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنا اختیار، دیکھو الفاظ پہ غور رکھیں کہ میرا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں رکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں اور کچھ میرے دوست احباب آئے ہیں جنہوں نے آج بیعت ہونا حضرت صاحب سے، ان کے کچھ سوالات بھی ہیں۔ یہاں ہم نے ٹاپک کو روکا کہ میرا اپنا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے میں اور آپ کاروبار کرتے ہیں نا تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں اصول؟ کیا ہوتے ہیں اصول؟ کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے، دکان یا ٹھیا کھولنا ہے، ٹھیک ہے، مال کیپٹل کو رکھنا ہے اور خرید و فروخت کرنی ہے، آمدنی اچھی ہو، یہ اصول ہوتے ہیں، نفع کے ساتھ بیچوں، نقصان کر کے نہ بیچوں، یہ اصول ہے نا ہمارے۔ اسی طریقے سے پیری مریدی کے بھی اصول ہیں۔ کس کے؟ پیری مریدی، بیعت۔ بیعت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پہلے ہم سمجھے کہ بیعت یہ نکلا کس سے؟ یہ نکلا ہے بیع سے، بیع، اور بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کرنا۔ اچھا بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خریدنے والا ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک خریدنے والا ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ اچھا بیع، یہ بیع کا وزن ہے نا، وزن یہ نکلا ہے مباعہ، مباعہ یعنی مناظرہ، مکالمہ، مقابلہ، یعنی یہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں نا کہ میں بیعت ہو گیا حضور غوث پاک سے، نہیں ایسا نہیں ہے، حضور غوث پاک سے ایسے بیعت نہیں ہوتے، اس کے لیے ضرور یہ کہ آپ کا کوئی جانشین ہو۔ ہاں، جانشین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسا اس پہ رنگ ہو۔ میں کہیں اور نکل گیا، آپ سمجھے بیع کو۔
اچھا بے میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیت ہونے آیا حضرت صاحب سے تو میں اپنی 3 چیزیں بیچوں گا اور حضرت صاحب اس کے بدلے میں مجھے 1 چیز دیں گے. یہ بیت کا مطلب ہے. 3 چیزیں کیا بیچنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے, اپنا نفس. ہاں یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم مرید تو ہو گئے. اب میرے کچھ دوست احباب ہیں وہ کورنگی سے آئے ہیں, انہوں نے بیت ہونا ہے. انہوں نے مجھے سوال کیا تھا مجھ سے شفا خانے کا کہ بیت کا مطلب کیا فیضان بھائی؟ میں نے کہا محفل میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو 3 چیزیں مرید بھیجتا ہے اپنے پیر کو, اس کے بدلے میں پیر 3 چیزوں, جب 3 چیزیں خریدتا ہے نا تو اس کے بدلے میں وہ 1 چیز مرید کو دیتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہم بیچتے ہیں؟ پہلے اپنا آپ بیچتے ہیں کہ ہمارا اپنے آپ پہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے, اپنا آپ بیچ دیا. دوسرا اپنی اولاد بھی بیچتے ہیں. تیسرا اپنی ملکیت بیچتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا بات کر دی. آئے چلے حضور کے زمانے میں جب حضور نے سب کو بیعت فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کون کون میرے ساتھ مل کر دین کی خدمت کے لیے جان مال وقت اولاد کے لیے حاضر ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر وہ آئے اور سب کچھ لے کے آ گئے نا. بیعت لینے کے بعد اپنی جان بھی حوالے کر دی, مال بھی حوالے کر دیا, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آپ کے حوالے کر دیا. یہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ بیعت ہو گئے نا کسی مرشد کامل سے تو سب سے پہلے آپ اپنا آپ حوالہ کریں گے, پھر آپ کو اپنی اولاد ان کے حوالے کرنی ہوتی ہے. خانقاہ میں یہ ہوتا ہے اولاد حوالہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ان کی تربیت میں آئے, ان کی صحبت میں آئے. خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد ہم کو دینی نہیں ہے بھائی, اور مال بھی آپ کا ہم کو چاہیے نہیں. مال آپ کا اچھی جگہ خرچ ہو. آپ یہ دعا کریں یا اللہ پاک ہمیں وہ مال دے جس میں تو خرچ کرانے پہ راضی ہو. وہ مال یعنی مال آپ کو مال سے محبت نہ ہو, آپ کو اولاد سے محبت نہ ہو, محبت صرف اللہ اس کے نبی سے ہو. یہ بیعت کا اصل مطلب ہے. اچھا مرشد پتہ ہے کیا اس کے بدلے میں دیتا ہے؟ بعض مرشد ہوتے ہیں درجے والے, وہ دیتے ہیں جنت. بعض مرشد دیتے ہیں اللہ کی رضا, اور بعض مرشد ہوتے ہیں وہ اللہ کا دیدار دیتے ہیں. وہ سلطان باہو سرکار جو اپنے ہر مرید کو ان 3 چیزوں کے بدلے میں اللہ کا دیدار دیتے ہیں. اور یقین کرو با خدا, یقین کرو قسم سے, یہ مرد کلندر بھی نا 3 چیزوں کے بدلے میں اللہ کا دیدار دیتا ہے. کرنے والا ہو. ہم نے فیلنگز کی, جو میرے خلیفہ بھائی ہے وہ باتیں گواہی دیں گے, میں کسی کا نام نہیں دے رہا, لیکن حضرت صاحب خود الحمدللہ آپ 3 چیزیں ان کے حوالے کریں. حوالے سے مطلب پوری یہ نہیں کہ اپنا آپ حوالے کر دیں کہ آپ ان کے پاس ہی پڑے رہے, نہیں, اپنا باطن ان کے حوالے کر دیں. آپ کا اپنے باطن پہ اختیار نہ ہو, آپ گناہ کرنا چاہے تو کر نہ سکے, ایسا اختیار آپ کے وجود پہ اختیار صرف آپ کے مرشد کا ہو. مرشد کامل فرماتے ہیں سلطان باہو سرکار کہ اے مرید صادق, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے دیدار کرے تو اپنے آپ کو میرے پاس ایسے حوالے کر جیسے غسال کے آگے میت پڑی ہوتی ہے, یعنی میں جیسے چاہوں موڑ دوں, یعنی آپ کا اپنا اختیار نہ ہو. تو حضرت فقیر نور محمد سرکار فرماتے ہیں کہ میرا اپنا اختیار ہی نہیں تھا. تو اپنے دوستوں کو منع کر دیا, اپنے ماموں کو منع کر دیا. پھر جب وہاں پر 30 سال رہے, سبحان اللہ, اس 30 سال میں سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سرور قادری کلاشوی علیہ رحمہ نے جو علوم لکھے ہیں نہ تو آپ حافظ ہیں, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد اور میرے مربی, میرے استاد صرف سلطان باہو سرکار ہے. اور سلطان باہو سرکار نے خود آ کر نور محمد یہ پڑھ اور یہ لکھ. نور محمد یہ نہیں یوں نہیں یوں ہے, نور محمد یوں نہیں یوں ہے. سلطان باہو سرکار کے جتنے علوم جو ہارڈ علوم تھے, جو اتنے مشکل علوم تھے, اور فارسی کے یہ سمجھتے فارسی کے دامن میں چھپے ہوئے تھے, سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سرکار نے وہاں سے نکال کر اپنے اردو الفاظوں میں اس کو آسان کر کے ہمارے دسترخوان آن لگا دیا. ایسا دسترخوان لگایا عرفان کتاب کی شکل میں کہ آؤ طالب آؤ اور یہ عرفان پڑھ کر نوری روحانی لنگر کھاتے جاؤ. آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں علم جعفر سیکھوں. آپ نے علم جعفر سیکھا. اچھا جو آپ کو سکھا رہے تھے نا تو ہوتا یہ تھا کہ اس میں ایک جب آپ علم جعفر سیکھ گئے نا تو اس بزرگ نے کہا کہ اے نور محمد علم جعفر آپ نے سیکھ لیا, بلا سرکار سیکھ لیا, بلا بچہ میں غائب کرتا ہوں, تم بچے کو حاضر کرو. اور وہ علم جعفر لکھتے رہے, وہ بزرگ بچہ غائب کر دیا. اب کہا نور محمد آپ علم جعفر بناؤ. علم جعفر بولتے گنتی کرو, بچہ حاضر ہو جائے گا. آپ اس طرح بچہ غائب کرتے رہے, حاضر ہوتے رہے. اسی اسنا میں سلطان باہو گھوڑے پہ آئے, فرمایا نور محمد کن چکر میں لگ گئے ہو آپ, تجھے میں کن فیکون کا علم نہ دکھا دوں, تجھے کن فیکون کا علم نہ دے دوں, تو کہے غائب ہو تو غائب ہو جائے گا, تو کہ آ جا تو آ جائے گا. یہ سلطان آپ
آپ کی پرورش، آپ کی نور روحانی پرورش ہر اعتبار سے دوستوں ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سرور قادری آپ کے کوئی بظاہر مرشد نہیں ہے. آپ نے کہیں اگر بیت لی ہوگی تو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ مجھے نوری روحانی بیت سلطان باہو کی طرح سرور کائنات نے خود مجھے بیت فرمایا. آپ نے نور الہدیٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب سرور قادری سلسلے کے اندر سلطان باہو سرکار جب گزرتے گئے اپنے مقامات سے مراتب سے، ایک ایسا مقام آیا کہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں پوری لائن تو نہیں پڑھ رہا، سلطان الفقراء حضرت فقیر حضرت سلطان الفقراء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے باہو، جس طریقے سے یہ حسن حسین میرے بیٹے، اے باہو تو بھی میرا ہی بیٹا ہے. تو میرا بھی بیٹا نہیں، تو ہی میرا بیٹا ہے. بھی میں اور ہی میں فرق ہے. ہاں فرمایا کہ اے باہو تو ہی میرا بیٹا ہے. تو آپ فرماتے اپنے بارے میں کہ یہ نور محمد بھی جس مقامات سے جہاں مقامات پہ سلطان باہو پیر رکھتے گئے وہاں میں نے بھی پیر رکھے ہیں. تو یعنی سلطان صلو علی الحبیب ہاں جہاں سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سرور قادری نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سرور قادری یہ سلطان الفقراء میں سے ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کبھی اپنی محفل میں موقع لگا ضرور بتاؤں گا. آخری بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اختیارات کیسے حاصل ہو، میرے دوست صاحب بھی پوچھتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پوچھتی ہیں. جیسے کہ شاہد بھٹی کی ایک بات کی تھی حضور غوث پاک کے بارے میں. دوستوں ایک بات یاد رکھنا، جو حضور غوث پاک ہے نا، 11ویں کا بھی یہ ہمارا محفل کا سلسلہ ہے. حضور غوث پاک ایک بات یاد رکھے گا کہ غوث اعظم آپ صرف انسان کے غوث نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تمام جنات کا اور تمام انسان کا اللہ نے مجھے غوث بنایا ہے، غوث الثقلین. اچھا پھر یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم بولنا شرک ہے، ان کو یہ بات جو بولتے ہیں نا کہ غوث اعظم بولنا شرک ہے، جو یہ بولتا ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یار غوث اعظم بولنا اگر شرک ہے تو صدیق اکبر بولنا بھی شرک ہے. اگر غوث اعظم بولنا شرک ہے تو صدیق اکبر بولنا بھی شرک ہے. اگر غوث اعظم بولنا شرک ہے تو فاروق اعظم بولنا بھی شرک ہے، بڑا شرک ہے یہ. اگر غوث اعظم بولنا شرک ہے تو عثمان غنی بولنا بھی شرک ہے. آپ بولے وہ کیسے؟ بس صدیق اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ تو اللہ ہے. آپ مخلوق کو کیوں بول رہے ہو؟ فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا حق و باطل میں انصاف کرنے والا، بھائی وہ تو اللہ ہے. حضرت عمر کو کیوں بول رہے ہو؟ وہاں شرک نہیں ہے، وہاں ان کی شان ہے، وہاں ان کی عظمت ہے. وہاں پر جملہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا. تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم اللہ نے بنایا ہے. غوث اعظم کا مطلب یہ ہے سب سے بڑی فریاد سننے والا مخلوق میں. خالق میں تو وہ اکیلا ہی ہے. آگے بات سمجھ. تو آخری بات یہ ہے کہ ولی اللہ کا مطلب اگر میں اور آپ سمجھ لینا، ولی اللہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمیں پڑھایا گیا اور یہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب. لیکن ایک معنی اور بھی ہے، اولیاء اللہ، ولی اللہ. ولی نکلا ہے اولا سے، اور اولا کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قریب ہونا. المؤمنین من اولا بالمؤمنین ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین، یہ نبی مومنین کی جانب سے زیادہ قریب ہے. اولا تو ولی بھی اولا سے نکلا ہے. ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قریب اور اللہ ان سے قریب. سمجھ گئے؟ جب یہ اللہ کے قریب ہیں تو کیا غوث، کیا قطب، کیا ابدال، کیا قلندر، یہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.